گورنمنٹ کو کھلا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 15 مئی ہے اور جمعے کی یہ شام ہے۔ اسلام آباد سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بڑی تیزی سے سیاسی صورتحال بدل رہی ہے۔ آج اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں، انہوں نے آج گورنمنٹ کو کھلا الٹیمیٹم دے دیا ہے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ اگر آپ نے جلد فیصلہ کر کے ہمیں نہیں بتایا تو پھر منڈے والے دن یہ اگر قومی اسمبلی نہ چلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اگر نہیں چلے گی تو پھر اس کا گلہ ہم پر مت دیجیے گا۔ اور اسی طرح نعیم حیدر پنچوتا نوجوان لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا گیا تو پھر منگل والے دن جو دمادم مست کلندر ہوگا، اور سہیل آفریدی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو جو اس وقت میں تفصیل سے اس پر بات کرتا ہوں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ بیہائنڈ دا سین جو کچھ چل رہا تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اب تحریک انصاف نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ 20 تاریخ کو، جو میں نے اپنا پچھلا ویلاگ کیا، عمران خان کی سزا پر ایک مہر لگائے گی اور ان کی سزا مستقل کر دی جائے گی، کیونکہ وفاقی آئینی عدالت میں میرٹ پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس پوری سچویشن کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 4 5 6 دن بڑے ہنگامہ خیز ہوگے، بڑے دھماکہ خیز ہو سکتے ہیں، اور اس میں اپوزیشن جو ایک ہمیں بالکل بے بس، کمزور، خاموش نظر آئی، اب وہ کھل کر سامنے آئے گی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب جو ایران کی صورتحال ہے، اس میں دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس لحاظ سے مکمل ناکام رہا ہے کہ وہ چائنا کو کسی چیز پر آمادہ نہیں کر سکے امریکہ کی مدد کے لیے۔ مذاکرات چائنا نے بار بار یہ بات کہی ہے، اور جو گفتگو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، پہلی دفعہ اس میں لچک نظر آئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جو یورینیم کی انریچمنٹ کو اگر 20 سال کے لیے روکتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہے جرمن چانسلر، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے چائنا سے دورے کے واپسی پر، ٹیلی فون پر ملاقات ہوئی ہے، یعنی گفتگو ہوئی ہے، اور جرمن چانسلر نے بعد میں یہ کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ جانا چاہیے۔ تو جو میسج چائنا نے دیا ہے امریکہ کو کہ بالکل جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ، اس میں آنے جانے کی جہازوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور نیوکلیر بھی بامب جو ہے وہ ایران نہیں اس کو بنانا چاہیے اور نہ اجازت دی جائے گی، لیکن اس آبجیکٹو کے لیے فوجی کارروائی جو ہے اس کی بھی چائنا نے کوئی انڈورس نہیں کیا اس کو، اور یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ مذاکرات کے ذریعے حل ہو، جس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور جو بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، گوتم اڈانی جو ایک ارب پتی ہیں انڈیا کے، جن کے اوپر امریکہ میں بڑے شدید کرپشن کے الزام لگائے گئے تھے اور ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی سیٹلمنٹ امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے، اور انٹرسٹنگلی اس لیے ہو رہی ہے، امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جس وکیل کو ہائر کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو لا فرم ہے اس کے وہ ایک ممبر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے امریکہ میں، اور اس سے 15,000 جابز کریٹ ہوں گی امریکہ میں۔ تو اس لیے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے ان کے خلاف چارجز ڈراپ کر رہا ہے، ان کا نام کلیئر کر رہا ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی طرف لگانا ہے تو بس آپ کچھ ایسا کریں، بھلے ان کے ساتھ سودا کریں، بھلے ان کو کچھ چیزیں بیچیں، بھلے ان کو کچھ دکھائیں، اور مال، پیسہ، تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ بات ہے۔ کچھ بھی آپ نے کیا ہے، غلط کیا ہے، برا کیا ہے، اگر آپ کو امریکہ کے صدر کی حمایت چاہیے تو آپ پیسے یا لابنگ فرم کے ذریعے کریں، یا کوئی ان کے وکیل کو ہائر کریں، یا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو کچھ آپ دکھائیں، بتائیں، تو فیصلہ
آپ کے حق میں ہو سکتا ہے، معاملہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات میڈیا میں آئی کہ جو اس وقت امریکہ پاکستان کے بہت قریب آیا، اس کے لیے جو لابنگ کی گئی، اس کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چیزیں جو ان کو دکھائی گئیں، جو ان کو دینے کی فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت زبردست اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان میں بھی لوگ سمجھ گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چاہیے، تو اللہ ماس خورے کو کیا کہتے ہیں، اللہ شکر خورے کو شکر دے دیتا ہے. تو کوئی اس قسم کی کہانی ہوئی کہ انہوں نے وہ شکر دے دی جو چاہیے تھی، اور آج امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بھی بڑے زبردست ہیں. تو یہ میں آپ کو اب ذرا جو اچکزئی صاحب نے گفتگو کی ہے میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، پہلے یہ سن لیں. ہم انتہائی نرم الفاظ میں ایس ایس پی کا یہ عالم ہے، پاکستان کو چلانے والے، پاکستان کو ترقی دینے والے اس حکومت کا یہاں 6 مہینے سے جو پارلیمنٹ چلی ان وقت جو ہنگامہ تھا، ان شریف لوگوں نے صرف اسی اسمبلی کو چلانے کے لیے کوآپریشن کی. میں محمود کی حیثیت سے جو عہدہ میرے پاس ہے اس کی حیثیت سے انتہائی نرم الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت سے کہیں واضح طور پہ وہ ہمیں بتائے عمران خان سے ملاقات کب ہوئی. 1. دوسری بات، اس کو کب اس کی مرضی کے اسپتال منتقل کیا جائے گا. ہم سیاسی کارکن ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کا ہاتھ مروڑنے کی سازشیں ہیں. ہم واضح طور پہ کہتے ہیں نرمتنی الفاظ میں ان 3 دنوں میں ہم اپنے اکابرین کی میٹنگیں بلا رہے ہیں. اگر حکومت کا یہ رویہ ہوا پھر سوموار کے دن اگر یہ پارلیمنٹ نہیں چل رہی تھی یا یہاں ہنگامہ تھا، اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. گاڈ بلیس یو. بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی تاریخ حکومت نہیں بتاتی اور ان کے علاج معالجے کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر سوموار والے دن قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ اگر نہیں چلے گی تو اس کا دوش آپ ہم پر مت دیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بھرپور انداز میں اپوزیشن کی جائے گی. اور پی ٹی آئی کی طرف سے میں آپ کو نعیم حیدر پنچوتا کی یہ جو گفتگو ہے یہ میں آپ کو سنواتا ہوں. عمران خان صاحب تک رسائی کیسے لینی ہے، عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیسے کرانا ہے. ہم نے عدالتی راستہ اختیار کیا، ہم سپریم کورٹ گئے، ہم ہائی کورٹ گئے، ہم نے پٹیشنز ڈالی، ہم نے دوبارہ پٹیشنز ڈالی، ہم نے اس کے اندر سی ایم ڈالی، سارا کچھ کیا، نہیں ہوا. ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے دھرنا دیا، ہم نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیا، ہم نے کے پی ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا، ہم نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر دھرنا دیا، ہم نے جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر دھرنا دیا، لیکن حل نہیں ہوا. تو اب جب یہ سارے راستے اڈاپٹ کیے گئے، پولیٹیکل راستہ بھی اڈاپٹ کیا گیا، قانونی راستہ بھی اڈاپٹ کیا گیا، بات چیت سے بھی جو ہے وہ کوشش کر کے راستہ اڈاپٹ کیا گیا، تو جب حل نہیں نکلا تو پھر ظاہری بات ہے سہیل افریدی کو مجبوری میں آ کر یہ بیان دینا پڑا، یہ لائے عمل بنانا پڑا کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہم یہ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں جو آئینی اور قانونی ہیں یہ پوری ہوں. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ منگل والا دن، اب منگل کے حوالے سے کیونکہ جو ایک اس دن منگل تھا اور اگلے منگل کے درمیان جو ٹائم تھا، انہوں نے کہا جی کہ منگل سے پہلے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، ان کی فیملیز اور ڈاکٹرز کی رسائی دی جائے اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک جائز مطالبہ ہے. اچھا بشرا بی بی کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان تک بھی نہیں رسائی دی جا رہی. اگر منگل تک نہیں دیتے تو پھر جو لائے عمل ہوگا وہ اس سے سخت ہوگا. اب اس سے سخت لائے عمل کی جہاں بات کی جاتی ہے تو ابھی بھی مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ بتائیں جی لائے عمل کیا سخت، کس طرح سخت، آپ نے چڑھائی کرنی ہے، آپ نے بندوق پکڑنی ہے. میں نے کہا جی سب سے پہلے ہم آتے ہیں پرامن طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کبھی لاٹھی چارج، کبھی کچھ، کبھی واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے اور پھر چلے جاتے ہیں. پولیٹیکل جماعت ظاہری بات ہے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پولیٹیکل کمیٹی کے اندر اور اس کے علاوہ ویسے بھی یہ گفتگو ہوتی رہی کہ کن آپشنز کے اوپر غور کیا جائے اور اس جیلی نظام کے اوپر پریشر بنے اور ایک جائز قانونی مطالبہ یعنی آئین کے مطابق، یہ جیل مینول کے مطابق ان کا رائٹ ہے وہ ہم مانگ رہے ہیں، وہ مطالبہ ہمارا پورا ہو، جس کے لیے جو ہے کے پی سے سہیل افریدی صاحب دوبارہ منگل کو آئیں گے. ٹھیک ہے، اب کس طرح سے آئیں گے، کس طرح ان کی ترتیب ہوگی، کتنے لوگ ساتھ ہوں گے، اور اڈیالہ جیل جو مرکز ہے وہاں کیسے پہنچا جائے گا، اور پھر اڈیالہ جیل اگر وہاں مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی، اگر مطالبہ ہمارا پورا نہیں کیا جاتا جو ہمارا مطالبہ ہے شفٹ کرنے کا اور رسائی کا ڈاکٹر اور وہ، تو پھر وہاں سے کیسے ہم نے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے.
कैसे इनके ऊपर जो है वो उससे मजीद सख्त लामल दे के ये हमारे मुतालबात पूरे किए जाते हैं। क्योंकि देखिए आगे फिर ईद आने वाली है, अदालतें भी बंद होने वाली हैं, ठीक है जी, और उससे अगला जो मंगल आएगा उसके एक दिन बाद जो है 2 दिन बाद ईद है। तो लिहाजा हमने ये डिसाइड किया कि अब जो लामल होगा वो इससे हमें सख्त देना है, सख्त होगा, क्योंकि मुतालबे नहीं पूरे किए जा रहे हैं। और यही कहा गया कि अभी भी आप पूरा कर दें, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। ये नहीं मजबूर, हम नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, ये हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम ये करें। खुलकर कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी बंदे लेकर आएगा, और अगर मंगल तक हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया इलाज के लिए इमरान खान साहब को, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो अचकज़ई और पीटीआई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक सेम पेज पे हैं, और ये नज़र आ रहा है कि अभी तक जो एक खामोशी, सकूत और हू का आलम रहा है पॉलिटिकली, वो चीज़ अब ख़त्म होने जा रही है। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि आने वाले दिन हंगामा खेज़ होंगे, और पीटीआई बड़ा एहतजाज करने के लिए तैयार नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए मुझे, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। फिर अल्लाह निगहबान।